الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الألباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد است میخا ہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 28 ستمبر 1995 ہم یہاں لاہور پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو جس اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے، یقین فرمائیے میرے پاس جب قاری صاحب تشریف لے گئے، قاری نذیر احمد صاحب، تو پہلا سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے، یہ نشست ہوگی کہاں؟ کیونکہ میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس جگہ میں کتنی گنجائش ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس دفعہ کھلی جگہ پروگرام رکھیں گے۔ میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لیکن اب پھر انہیں اسی غار ثور میں انہوں نے ہمیں دھکیل دیا۔ نہیں، مطلب میرا یہ یاد کرنے کا کہ ہمارے اندر یہ سلیقہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے یہیں نشست رکھنی ہے تو پھر نومبر دسمبر میں رکھیے، ستمبر میں کوئی تک نہیں۔ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یہ تو غلطی ہوئی آپ سے، اگست میں رکھنی تھی، انشاءاللہ یہاں سے کوئی بھی زندہ اٹھ کے نہ جاتا۔ کیا ضرورت ہے اس طرح کی اذیت سے گزرنا؟ کیا ضروری ہے آپ مجھے بتائیں۔ اگر دسمبر میں
یا نومبر میں یہ پروگرام یہاں رکھا جاتا تو میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ تکلیف نہ ہوتی. بہرحال میں آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ پہ گزر رہی ہے وہ مجھ پہ بھی گزر رہی ہے. جس جذبے کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ ان حالات میں کوئی تفصیلی گفتگو میرے بس میں نہیں ہے. سانس لینا میرے لیے مشکل ہے. میں نے یہ خطبہ پڑھا، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ. مجھے خطرہ تھا کہ کہیں میں چپ نہ ہو جاؤں. ہم اپنی اس گفتگو کو 2 قسطوں میں ترتیب دیتے ہیں. ایک قسط ابھی، اگر زندگی رہی تو ایک قسط کل جمعہ کی نشست میں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی گنجائش ہے، وہ جگہ بھی میں نے دیکھی نہیں. کل جمعہ کے لیے جہاں ہم نے جانا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی گنجائش. اگر گنجائش زیادہ ہے تو ذرا جلدی تشریف لے آئیے گا، شاید وہاں کوئی تفصیلی بات ہو سکے. اس ملاقات کو میں ایک عنوان دے دوں تو بات سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. روشنی کا سفر. یہاں جو پیش نظر ہے کتاب اللہ کا حصہ جس کی میں نے ابھی تلاوت اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب، جو القاب عطا فرمائے ہیں ان میں آخری ہے سراج منیرہ. پہلا شاہد، پھر مبشر، پھر نذیر، پھر داعی الی اللہ باذنہ، آخری سراج منیر. شاہد، مبشر، نذیر اور داعی الی اللہ، یہ چاروں اس وقت ہم ان پر گفتگو نہیں کریں گے. آخری سراج منیرہ. اللہ نے جب یہ عالم رنگ و بو ترتیب دیا تو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بنائے ہوئے اس عالم میں چراغ جلائے، تاریکیوں کا ازالہ کیا. میرے بھائی صبر سے کام لیجئے، بس اسی سے گزارا کیجئے. بس مختلف پہلوؤں پر روشنی کا اہتمام کیا، تاریکیوں کا ازالہ فرمایا. عالم مادیت میں سب سے پہلی چنگاری جو اللہ کے فضل سے روشن ہوئی وہ ایک درخت کے ٹہنیوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوئی. اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. قرآن یاد دہانی کراتا ہے. اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. 2 گیلی لکڑیاں جب آپس میں ٹکرائیں، چکماک کی، ان سے چنگاریاں پھوٹیں. یہ تمہاری سائنس کام آئی یا ہمارا کرم کام آیا؟ استفہامیہ لہجہ ہے، کوشچن ہے، سوالیہ انداز ہے. چکماک کی لکڑیوں کے ٹکراؤ سے چنگاریوں کا پھوٹ نکلنا تمہاری دانش کا کمال تھا یا ہمارے کرم کی بات تھی؟ انتم انشأتم شجرتها، ظاہر ہے کہ صرف اسی کے کرم کی بات تھی. انسانی عقل و دانش کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا. پھر اس آغاز کے بعد انسانی عقل، شعور اور ادراک نے اپنا کردار ادا کیا اور چکماک کی لکڑی کے ٹکراؤ سے
پیدا ہونے والی چنگاری کو شعلہ بنایا، دیا بنایا، لیمپ کی صورت دے دی، گیس روشن کیا، اور پھر وہ سلسلہ تدریجی مراحل سے گزر کر آج کے اس سسٹم تک آ پہنچا ہے جسے آپ پاور ہاؤس کہہ دیجئے، ایک بھرپور روشنی کی طاقت جس سے آپ کا یہ ماحول جگمگاتا نظر آتا ہے۔ عقل انسانی کا فیصلہ یہ ہے کہ چکماک کی لکڑیوں کے ٹکراؤ سے جو چنگاری روشن ہوئی تھی وہ موجودہ سسٹم پر آ کر مکمل ہو گئی۔ یہ اس کے تکمیل کا ہدف ہے جو کمپلیٹ ہوا۔ یہ یوں دیکھنے کی بات کہ جب انسان نے اوپر دیکھا تو اس کے فضل و کرم نے اس کی بلند نگاہی کو بھی تاریکیوں میں نہیں چھوڑ دیا، آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن سجا دی۔ انسان کی نظر نے ستارے کو دیکھا، چھوٹا سا ستارہ، پھر بڑا ستارہ، پھر ان کی ترتیب، پھر ان کے نیچرل پروسیس، پھر اسے چاند نظر آیا، وہ ان ستاروں سے زیادہ روشن تھا، پھر اسے سورج نظر آیا، وہ ان سب کا باپ معلوم ہوا، اور لوگوں نے کہا، سائنس نے کہا، انسانی ادراک نے کہا، سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتے، یہاں تک کہ ستارے بھی چھپ جاتے۔ اللہ نے اپنے اس احسان کی جب یاد دہانی کرائی تو تھوڑی سی تمہید کے ساتھ، اللہ کا انداز بڑا محبوب ہے۔ مجھے میرے دوست جب پتہ نہیں شفقت میں کہتے ہیں یا ناراضگی میں کہتے ہیں خطیب الفلاں اور خطیب العشاء اور خطیب المغرب اور خطیب العصر، یقین فرمائیے مجھے اذیت ہوتی اس لیے کہ اگر آپ مجھے مبلغ اسلام کہہ دیا کریں گے تو میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا اور میں ممنون ہوا کروں گا، اس لیے کہ تبلیغ فرض ہے اور خطابت آرٹ ہے۔ تبلیغ فرض ان علیک الا البلاغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور خطابت تو آرٹ ہے، جو زیادہ آستینیں چڑھائے، جو زیادہ اچھلے کودے، وہ خطابت کا شہنشاہ ہوا کرتا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہے تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، تمہید تھوڑی سی اللہ نے پسند فرمائی۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ فاؤنڈیشن۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا سراجا وہاجا۔ ہم نے تمہیں یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، اور سورج دیا ہم نے تمہیں جو وہاج ہے، سراجا وہاج ہے، جلالت کے تاثر کے ساتھ، جلالت کے تاثر کے ساتھ۔ تو چکماک کی
لکڑیوں کے آغاز سے روشنی نے سفر کیا تو پاور ہاؤس پہ مکمل ہوا. ایک ننھے سے ستارے سے روشنی کا سفر آغاز پذیر ہوا تو سراج وہاج پہ آ کر مکمل ہو گئے. یہ عالم مادیت کی تنویر ہے، یہ عالم مادیت کی تاریکیوں کے ازالے کی بات ہے. پھر اس نے عالم روحانیت میں روشنیوں کا اہتمام فرمایا. پہلا ستارہ سیدنا آدم کے ٹائٹل سے روشن ہوا. آسمان ہدایت پر پہلا ستارہ جو نظر آیا سیدنا آدم کے نام سے. پھر وہ کبھی شیس، کبھی یونس، کبھی داؤد، کبھی صالح، کبھی یعقوب، کبھی ابراہیم، کبھی یوسف، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ. یہ سفر جاری رہا. تو آدم سے روشنی کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ سراج منیر پہ آ کر مکمل ہو گیا. کوئی جذباتی بات نہیں ہے، کوئی جذباتی بات نہیں. دعوت فکر دیتا ہوں آپ کو بھی، اور جہاں تک یہ صدا پہنچے، جہاں تک یہ گفتگو پہنچے، جس حوالے سے پہنچے. سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کسی نئی نبوت کی گنجائش نہیں. ہاں، سورج نے ستاروں کو روشن کیا تو محمد عربی نے اپنے پیاروں کو روشن کیا. ستارے سورج کے دلائل ہیں اور اصحاب رسول رسالت کے دلائل، نبوت کے براہین ہیں. اللہ سے کسی نے کہا تو نہیں تھا، محض اپنے کرم سے اس نے اپنے وجود کی دلیلیں دے ڈالی. کسی نے نہیں مانگی تھی، خود اپنے کرم سے دلیلیں دے ڈالی. سورہ بقرہ میں دعویٰ فرمایا الہکم الہ واحد، دعویٰ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود بس وہی یکتا معبود، کوئی نہیں معبود مگر اللہ ہی جو رحمان اور رحیم. یہ دعوت. اب دلیل دی اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض ایک واختلاف الليل والنهار دو والفلك التي تجري في البحر تین وما انزل الله من السماء من ماء چار وبث فيها من كل دابة پانچ وتصريف الرياح چھ والسحاب المسخر بين السماء والأرض سات اللہ نے اپنی الوہیت کے لیے فطرت کی 7 اداؤں کو دلیل بنایا. میں تمہارا معبود ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو لا،
تدرک الابصار، لیکن مان لو کہ میں تمہارا معبود ہوں. میں جانتا ہوں کہ تمہارے نفس کو بھی اطمینان چاہیے، تمہارے قلب کو بھی اطمینان چاہیے. علیم بذات الصدور جو ہوا، تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہوں نا. یہ تمہارے اندر کی خواہش میں نے خود پوری کر دی. جو بات لبوں پر نہیں آئی، دل کی دھڑکنوں میں نظر آئی، میں نے وہ خواہش خود پوری کر دی. یہ صحیفہ کائنات جب نظر اٹھا کے دیکھو گے تو میں نظر آؤں گا. دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، دن کے آنے رات کے جانے، پھر رات کے آنے دن کے جانے میں، پانی کی لطیف موجوں پر کشتیوں جہازوں کو تیرتا دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا. ہوائیں چلیں گی تو میں سمجھ میں آؤں گا. زمین کے سینے پر مختلف جانور دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا. آسمان میں، آسمان کے دامن میں بادلوں کے قافلے رواں دواں پاؤ گے تو میں سمجھ میں آؤں گا. یہ سب میرے وجود کی دلیلیں بنے گی. جب تم انہیں دیکھو گے تو مجھے ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جو انہیں پیدا کرنے والا ہے اور انہیں منظم کرنے والا ہے. محمد الرسول اللہ، یہ بھی دعویٰ ہے، یہ بھی کلیم ہے. یہاں بھی اللہ سے کسی نے دلیل نہیں مانگی تھی، محض اپنے کرم سے دلائل دے دیے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. حد ہو گئی حسن اتفاق. حسن اتفاق ہے یا حسن کلام ہے یا حسن برہان ہے، جو کچھ بھی ہے حد ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے. اس نے اپنے وجود کے لیے فطرت کی 7 اداؤں کو دلیل بنایا اور اپنے محبوب کی رسالت کے لیے صحابہ کی وفاؤں کو دلیل بنایا. جب تم فطرت کی اداؤں کو دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا. اور جب ابو بکر کو دیکھو گے، جب فاروق اعظم کو دیکھو گے، عثمان کی حیا و سخا کو دیکھو گے، علی کے زہد و تقویٰ کو دیکھو گے، سلمان و بلال کے بصیرت کو دیکھو گے، ابن عوف و ابن مسعود کے تفقہ کو دیکھو گے، جب خالد کی شجاعت کو دیکھو گے، جب سعد ابن ابی وقاص کی جلالت و سولت کو دیکھو گے، جب حسن و حسین کے صبر کو دیکھو گے، بصیرت کو دیکھو گے، جب معاویہ کی تدبر کو دیکھو گے، یہ سب چیزیں ان کی دلیل بنے گی اور کائنات کی یہ صداقتیں میرے وجود کی دلیل بنیں گی. میرے عزیز دوستو، میں نے اس دن یو کے میں ایک جگہ کہا اصحاب و اہل بیت رسول کی عظمت غیر متنازع ہے، اس پر کوئی تنازع نہیں، اس پر کوئی ٹینشن نہیں، جھگڑا نہیں. جس طرح ہوا کی ملاحت مسلمہ ہے، جس طرح پانی کی برودت مسلمہ ہے، جس طرح رات اور دن کی سچائی مسلمہ ہے، جس طرح فطرت کی ادائیں مسلمہ ہیں، اسی طرح اصحاب و اہل بیت رسول کی وفائیں مسلمہ ہیں. نہ ان میں تنازع ہے نہ ان میں تنازع ہے. دہریہ انکار تو کر بیٹھا اللہ کے وجود کا،
لیکن کائنات کی ان صداقتوں کا انکار نہ کر سکا. کسی نہ کسی حوالے سے اسے ماننا پڑا, کسی نہ کسی عنوان سے اسے ماننا پڑا. ظاہر ہے جب کوئی خوشبو کو تسلیم کرتا ہے تو اس نے عطر کو مان لیا. جب کوئی حدت کو تسلیم کرتا ہے تو اس نے سورج کو مان لیا. جب کوئی کرنوں کو تسلیم کرتا ہے تو اس نے چاند کو مان لیا. جب کوئی پھل کو تسلیم کرتا ہے تو اس نے درخت کو مان لیا. جب کوئی شاگرد کو مانتا ہے تو اس نے استاد کو مان لیا. جب کوئی نظم کو مانتا ہے تو اس نے ناظم کو مان لیا. جب کسی نے حکمت کو تسلیم کر لیا تو اس نے حکیم کو مان لیا. جب کسی نے علم کو تسلیم کر لیا تو پھر اس نے عالم کو مان. تحریہ انکار تو کر بیٹھا, لیکن ان دلائل کے حوالے سے, ان براہین کے حوالے سے اسے بھی مجبوراً خالق کے کائنات کو ماننا پڑا. زبان پر وہ نہیں لایا لیکن اسے ماننا پڑا. اصحاب و اہل بیت رسول بھی اپنی وفاؤں کے حوالے سے, اپنے کردار کے حوالے سے, اپنے حسن و جمال کے حوالے سے, اپنی خصوصیات کے حوالے سے اسی طرح واجب التسلیم ہے, اسی طرح واجب التسلیم ہے جس طرح فطرت کی ادائیں واجب التسلیم ہے. جس طرح فطرت کی اداؤں کا انکار ناممکن ہے, اسی طرح حلقہ رسالت کا انکار بھی ناممکن. یہ بھی غیر متنازع ہے, وہ بھی غیر متنازع ہے. میرے عزیز دوستو, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی. اب قیامت تک کے لیے انسانیت کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں جس آسمان ہدایت کا سراج منیر ہوں, یہ میرے شاگرد اسی آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑو گے وہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. ان کا دامن چھوڑ بیٹھو گے تو بھٹک جاؤ گے. صحابہ آسمان ہدایت کے نجوم ہدایت, اس آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے جس آسمان ہدایت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر روشن ہوئے. عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ, اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں کہوں بہت بڑا دھوکہ. کچھ لوگوں نے تاریخ کو جج بنایا ہے حلقہ رسالت کو جانچنے کے لیے. سب سے بڑا دھوکہ فکر و نظر کی دنیا میں تاریخ کو جج بنانا وضو شیفی غیر محل. تاریخ میں اتنی جان کہاں ہے میاں؟ تاریخ میں اتنی قوت کہاں ہے کہ وہ صحابہ رسول کے معاملے میں حکم بنے, جج بنے؟ یہ تو خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, یہ تو خود ریزہ ریزہ ہو گئی. اس کا اپنا آئینہ اتنا داغدار ہے کہ یہ خود اپنے چہرے کو بے داغ ثابت نہیں کر سکی. صحابہ رسول کے معاملے میں کیا فیصلے کرے گی؟ اب جو بات یاد رکھنے کی ہے میرے عزیز نوجوانوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اصحاب رسول کے معاملے میں جج نہیں, اصحاب رسول تاریخ کے معاملے میں جج ہے. پوچھیے اگر پوچھنا ہے تاریخ سے کہ ابن تیمیہ کون تھے, پوچھیے اگر پوچھنا ہے تاریخ سے کہ احمد ابن حنبل کون تھے, پوچھیے اگر آپ کو ضرورت پڑے کبھی تاریخ سے کہ ابو حنیفہ کون تھے, ابن جوزی کون ہے, غزالی کون ہے, اماد الدین کون ہے, جلال الدین کون ہے, پوچھیے تاریخ بتائے گی. لیکن ابو بکر عمر عثمان و علی کون ہے؟ اب تاریخ کو ایک طرف رکھ دیجئے, اب قرآن کو سامنے رکھ لیجئے. اب قرآن بتائے گا کہ یہ کون ہے. ان کا تعارف قرآن کرائے گا. تاریخ کا یہ اسٹیٹس ہی نہیں کہ وہ صحابہ رسول کے معاملے میں ججمنٹ کر سکے, فیصلے کر سکے. یہ اسٹیٹس صحابہ رسول کی عظمت کا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ تاریخ کا کون سا حصہ قابل اعتماد ہے اور کون سا حصہ قابل اعتماد نہیں ہے. تاریخ کو میں صحابہ رسول
رسول کے در کا نوکر سمجھتا ہوں، تاریخ کو میں اصحاب رسول کے در کا نوکر غلام سمجھتا ہوں. یہ تو ان کے پاؤں کی ٹھوکروں سے پیدا ہوئی ہے. بعض حضرات بڑی نفاست سے کہتے ہیں جی تاریخی حقائق کو تو ماننا پڑتا ہے. تاریخی حقائق یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ حقائق تو قرآن و سنت سے ملتے ہیں بھائی. تاریخ تو افسانہ نگاری کرتی ہے، کہانیاں گھڑتی ہے. اب تاریخ نے کیسی کہانیاں گھڑی؟ ادھر کہتی ہے پانی نہیں تھا، ادھر کہتی ہے حلیم کی دیگیں پک رہی تھی. ادھر کہتی ہے آسمان سے خون برس رہا تھا، ادھر کہتی ہے سہرے باندھے جا رہے تھے. یہ تو افسانہ نگاری کے لیے اس کو لے آئیے. ایسی ایسی کہانیاں گھڑ گھڑ کے سنائے گی کہ ادھر دعویٰ ادھر تکذیب، ادھر دعویٰ ادھر تکذیب، ادھر بنتے جائیے ادھر ادھرتی جائے گی، ادھر بنتے جائیے ادھر ادھرتی جائے گی. محمد الرسول اللہ دعوت، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. پہلا دعویٰ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ اکیلا معبود، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی نہیں معبود مگر اللہ ہی. جزاکم اللہ، اللہ ہی. یاد ہے نا؟ ہاں میں ذرا دور چلا گیا تھا، میں دنیا کے آخری کنارے تک جانا پڑا مجھے، لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے سبق یاد رکھا. ہماری یکجائی کی بنیاد بھی یہی ہے، یکجہتی کی بنیاد یہی ہے. پر کانٹیننٹل کے حال نہیں. میں کسی بدعتی کو امام نہیں مانتا اپنا، مانے جس نے ماننا ہے. میں کسی صحابہ کے دشمن کو اپنا ہم سفر نہیں مانتا ہوں، مانے جس نے ماننا ہے. میرے اوپر ناراضگی کا شوق ہے، ضرور کیجیے، ناراض ہو جائیے. پہلے کب آپ مجھ پہ خوش ہیں؟ اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آج میں زندہ ہی نہ ہوتا. میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. جان بچانے کے لیے مل بیٹھنا کوئی بات ہے؟ صرف جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کو تسلیم کر لینا اور گوبر اور مکھن کو ملا دو، یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ یہ کوئی شجاعت کی بات ہے؟ میرے اسلاف نے غلطی نہیں کی، میں اپنے اسلاف پر اعتماد کرتا ہوں. توحید بنیاد ہے ہماری یکجہتی کی، اور توحید کی بنیاد میں شرک کی ملاوٹ کرنے والوں سے نہ میں دنیا میں سمجھوتا کر سکتا ہوں، نہ آخرت میں اللہ کے سامنے. اسی بات پر تو سر اونچا کروں گا کہ نہ میرے پاس علم ہے نہ عمل، نہ میرے پاس تقویٰ ہے، نہ میں نے تیرا حق ادا کیا عبادت کا، لیکن میرے معبود جنہوں نے تیری توحید میں شرک کی ملاوٹ کی، میں نے ان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. یہی ہے میرے پاس، اسی کو لے کے جاؤں اللہ کے سامنے، اسی کو لے کے جاؤں گا کہ جنہوں نے تیری توحید میں شرک کی ملاوٹ کی ہے میں نے ان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی کچھ لے کے جاؤں گا کہ آقا جن کے دلوں میں تیرے دوستوں کا بغض تھا میں نے انہیں اپنا نہیں سمجھا، میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ہم سفر نہیں بنا. ہاں تو دہرائیے میرے ساتھ، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود. یہی پہ زور دیجئے. کیوں بھائی یہ کس لیے آیا؟ نہ میرا بیٹا، پہلے کون سی کمی ہے شور کی کہ آپ مزید
ٹھیک. ہاں اگر دوست چاہیں تو انہیں لیکن رہنے دیں, یہ شور کرے گا. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود بس وہ اکیلا معبود, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان الرحیم تمہارا معبود. اور لاہور کے روشن ضمیروں, اس کی الوہیت کا پہلا تقاضا, اس کی الوہیت کا پہلا تقاضا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, تمہارا معبود وہ اکیلا اور تنہا معبود, کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ عبادت میں, اختیار میں. ساری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے, کوئی اسے فیصلے نہیں بدلوا سکتا کہ وہ فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود ہی پہ ذرا یکجہتی کا مظاہرہ کیجیے. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود, علام الغیوب, کارساز و دستگیر, حاجت روا و مشکل کشا, عزت دینے والا, رزق عطا کرنے والا, بیماریاں دور کرنے والا, مشکلات میں کام آنے والا, سب کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا, تانا دیے بغیر معاف کرنے والا, کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا. مارچ میں پاناما جاتے ہوئے مجھے کچھ دن امریکہ رہنا پڑا. ٹیکساس کا صوبائی وہ ہے, دارالحکومت ہے ہیوسٹن, جہاں کا یہ تھا آپ کا پہلا وہ بش کیسے کیسے نام ہے ہمارے مقدر میں. سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ تسلیم اپنی امت کے ان لوگوں کو لے گئے تھے جنہوں نے جرم کیا. فرمایا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی, توبہ کرو, فتوبوا الی بارئکم. یہاں میں تمہیں اس لیے لایا ہوں جنگل میں, ویرانے میں, پہاڑ میں, کہ توبہ کرو, کیونکہ تم مجرم. اچھی بات ہے جی وضو کرتے ہیں نوافل پڑھیں گے, فرمایا وضو نوافل کی بات نہیں ہے. پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ, چوٹی پر جا کر سینے سے پتھر باندھو اور چھلانگ لگاؤ. پہاڑ کے اوپر چڑھ جانے اور چھلانگ لگانا کیا کم ہے کہ پتھر بھی باندھے؟ فرمایا پتھر بھی باندھو, پھر اس طرح تو مر جائیں گے, یہ تو آپ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. فرمایا بس تمہاری توبہ کی کوالٹی یہی ہے, ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. وہ تواب رحیم کریم سب, لیکن تمہاری توبہ کی نوعیت یہ ہے کہ تم اپنے سینے سے پتھر باندھو, چھلانگ لگاؤ, دنیا کی فانی زندگی قربان کر دو, تو پھر آخرت کی دائمی زندگی میں سکون مل جائے گا. اللہ نے فرمایا کلیم تیری امت کی توبہ تو یہ ہے, ایک امت آ رہی ہے اس کی توبہ معلوم ہے کیسے ہوگی. سوچا پھر ان کے اوپر تو بلڈوزر پھریں گے. ہمارا حال یہ ہے کہ چھلانگ لگائیں پہاڑ کی بلندی سے, پتھر باندھ کر, اور ہمارا کام تمام ہو جائے. تو پھر جو امت بعد میں آ رہی ہے ان کو تو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا, تب جا کے اللہ معاف فرمائیں گے انہیں. فرمایا نہیں, جو امت آ رہی ہے ان کی توبہ یہ ہوگی کہ تنہائی میں اپنے گناہوں, اپنی خطاؤں کو یاد کر کے مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, تو میں معاف کرتا ہوں, بس اتنی سی بات پر معاف کر دوں. تو عرض کیا وہ امت مجھے ملے گی؟ فرمایا نہیں تیری نہیں ہے, وہ میرے محبوب رحمت عالم کی امت, وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو میں نے ان بچوں سے کہا
کیا آپ نے دیکھا کہ باقی اقوام اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہی ہے اور اللہ کی رحمت اپنے محبوب کی امت کے خطا کاروں کو تلاش کر رہی ہے؟ یہ تلاش کرنے والی بات نہیں ہے کہ تم بس مجھے کبھی یاد کر کے تو دیکھو نا، تم چل کے آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا، جو ہمارا انداز گفتگو ہے یا ہماری جو ذہنی صلاحیت ہے اس کے مطابق حق تعالی نے بات کی ہے کہ تم چل کے آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کی رحمت، اس کا کرم، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری انتظار میں ہے، لیکن ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا من حیث القوم۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں نے اس دن کشمیر میں ایک جگہ کہا کہ حضرت نوح کی قوم نے ضد کی، تباہ ہو گئی، سیدنا یونس کی قوم سے غلطی تو ہوئی تھی، لیکن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کانپ اٹھی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، بہت تھا، سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک توحید کا پہلا تقاضا اس کی حکومت کا اعتراف کیا جائے، اس کی حکمرانی مانی جائے، پھر عبادات، پھر طواف ہے، پھر قیام ہے، پھر پکار ہے، پھر دعوت ہے، یہ ساری باتیں بعد میں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دل و نگاہ پر اسی کو حکمران بناؤ، قانون اسی کا، اور اگر ایسا نہ ہوگا تو تمہاری عبادات بھی محفوظ نہ ہوں گی۔ دیکھ لو پاکستان میں مسجدوں سے مسجدیں ٹکرا رہی ہیں، اذان سے اذان ٹکرا رہی ہے، جبے سے جبہ ٹکرا رہا ہے، مولوی سے مولوی لڑ رہا ہے، مجتہد سے مجتہد ٹکرا رہا ہے، مفکر سے مفکر ٹکرا رہا ہے، حدیث کے مقابلے میں حدیث کھڑی ہے، قرآن کے مقابلے میں قرآن کھڑا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ سب پاگل ہو گئے کیا؟ صرف اس لیے کہ جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں وہ ریفری ہیں، وہ ریفری ہیں، مولویوں کا فری سٹائل دیکھنا چاہتے ہیں۔ چلو ہم فیصلہ کریں گے تم میں سے بڑا پہلوان کون سا ہے، لیکن اگر اقتدار کی مسلک پر قرآن و سنت سے وفا کرنے والا بیٹھا ہو تو پھر عیسائی لڑیں گے، قادیانی لڑیں گے، سبائی لڑیں گے، توحید و سنت کے صدائیوں میں لڑائی نہیں ہوگی۔ پہلا تقاضا اللہ کی توحید کا، وہ سیدنا یوسف سے پوچھا تھا نا، اصحاب سجن نے، کہ آپ ہمیں محسن نظر آتے ہیں تو ذرا بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ ایک نے کہا میں نے سر پہ روٹیاں اٹھا رکھی ہیں تو وہیں سے پرندے نوچتے نظر آئے، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور نہیں توڑتا ہوں، ذرا ہمیں خواب کی تعبیر تو بتائیے۔ سیدنا یوسف نے فرمایا بتاتا ہوں تعبیر، لیکن سوچا پھنس گئے ہیں بڑی مشکل میں، خواب بڑا خطرناک دیکھ بیٹھے، زندگی اور موت کی بات ہے۔ اب میں جو بھی کہوں گا بڑی توجہ سے سنیں گے، انسان کی فطرت ہے، جب یہ حاجت مند ضرورت مند ہوتا ہے، جب اس کو مطلب پڑ جائے تو پھر بات بڑی توجہ سے سنتا ہے، گھنٹوں کے لیے بھی بیٹھنے کو تیار ہوتا ہے، اور جب اسے مطلب نہ ہو تو منٹ بھی نہیں دیتا، فارغ نہیں ہوں یار پھر ملیں گے، اور اگر ضرورت مند ہو میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، نہیں میں بالکل فارغ ہوں حضرت، بڑے آرام سے بات کیجیے، بڑی دیر سے بول رہا ہوں یار، بہت دیر میں نے وقت لے لیا آپ کا، کوئی بات نہیں بولے، لیکن جو چاہتا ہوں وہ کر دیجیے بس، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو سمجھ لیا ضرورت مند ہے، میری بات بڑی توجہ سے سنیں۔ فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، طعام آنے سے پہلے، بفور لنچ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے، تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ جیسے پروفیشنل گدی نشین کہتا ہے تعویذ بعد میں، نذرانہ پہلے۔ پیغمبر نے فرمایا تبلیغ، تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ پیغمبر تیری دیانت پہ قربان جاؤں،
تعبیر کا تعلق کمنگ ٹائم سے تھا، آنے والے زمانے سے تھا. سوچا میں انہیں تعبیر بتاؤں تو کہیں انہیں فکری کینسر نہ ہو جائے، کہیں انہیں شرک کے جراثیم نہ لگ جائیں، اور یہ سوچنے لگے پیغمبر بھی آنے والے زمانے کی باتیں جانتا ہے، وہ بھی عالم ما کان وما یکون ہوتا ہے. پیش بندی کر دی. یہ ہے نبی کی دیانت کی بات. پیش بندی کر دی. فرمایا تعبیر تو بتاؤں گا لیکن وہ میرے ذاتی علم کی بات نہیں ہوگی، ذاتی کمال کی بات نہیں ہوگی. ذالکما مما علمنی ربی، وہ اس علم کی روشنی میں ہوگی جو میرے رب نے مجھے عطا کیا. مجھے تو وہیں سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے، میں تو اس کے در کا سوالی ہوں، سوالی. فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. جیل سے باہر والے ہر جائی ہیں، انہوں نے بات نہیں مانی. واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب. ذرا میرا تعارف بھی سن لو. میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا فرزند ہوں، میں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں، میرے یہ آبا و اجداد ہیں. حضرت یہ کس دربار کے بزرگ ہیں جی؟ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ دربار کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا امتیاز یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے، ہمارا تشخص یہ ہے، ہماری آئیڈینٹی یہی ہے، ہماری آئیڈینٹیفکیشن یہ ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہم اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک نہیں کر، دنیا کی کسی چیز کو اللہ کے حق میں شریک نہیں کرتے. ذالک من فضل اللہ علینا. اور یہ حسن فکر بھی ہمارا کسبی معاملہ نہیں ہے، اس کے فضل سے ہوا. اسی نے کرم کیا، ہمیں حسن فکر عطا کیا. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یا صاحب السجن، او جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جیل کے ساتھیوں بتاتا ہوں تعبیر، گھبرا نہ جانا. لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ سر جھکانے کے لیے رب کا دروازہ چاہیے یا سب کا دروازہ چاہیے؟ وہ کون ہے جن کے آگے سر جھکایا جائے؟ وہ کون ہے جس کے آگے دامن پھیلایا جائے؟ وہ کون ہے جو مشکلات میں کام آئے؟ وہ کون ہے جو بھٹکے ہوئے تمبو جو تلاطم میں سفینوں کو کنارے پر لائے؟ اضطرار میں، مصائب و آلام میں مشکلیں آسان کرنے والا کون؟ سفینے کنارے پر لگانے والا کون؟ جب کہیں نہیں بنتی تو کون بناتا ہے؟ سب کی بگڑی بنانے والا کون؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء. یہ جو تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے دربار سجا رکھے ہیں، یہ تو آرٹیفیشل ہیں، یہ تو تمہارے ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہ. یہ ناقص وہ کامل، یہ ضعیف وہ قوی. یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑانے کی پوزیشن میں نہیں. یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے. تم بیٹھے ہوتے ہو نا ان کے اوپر مجاور بن کر. تم ہمیں خوش کرو، ہم اسے خوش. تم ہمیں خوش کرو، ہم. فرمایا بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں
بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں، متحد ہیں غوث ہیں ابدال ہیں، افتراء میں دجل میں تدلیس میں، ٹیکس سمجھوں جزیہ مانوں یا نیاز، ٹیکس سمجھوں جزیہ مانوں یا نیاز، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، ان کی فیس تھی 0 میٹر کروڑا، اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی مرید کی تو پھر کرونا، اور اگر ڈیمانڈ مطلب آیا نا جی حضرت وہ بے اولاد ہوں مہربانی فرمائیے، تو پھر بیٹا کالا چاہیے یا گورا، امیر چاہیے یا غریب، کلرک چاہیے یا اوور 18 گریڈ، تو پھر جس قسم کی ڈیمانڈ اس قسم کی۔ اپنی نہ بیٹی تھی اس کی نہ بیٹا۔ ایک دن منسرا کوئی مرید آ کے کہنے لگا حضرت آپ کی مہربانی سے میرے تو 10-12 ہیں اور آپ کا ایک بھی نہیں، تو یہ جو وہابی قسم کے لوگ ہیں وہ مجھے اکثر تانے دیتے ہیں کہ تیرے پیر صاحب کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ فرمانے لگے پتر وڈیاں دے معاملات وچ دخل نہیں دینا چاہیے۔ اس نے کہا جی اچھی بات ہے، پھر آئندہ احتیاط کروں گا، آج تو پوچھ بیٹھا ہوں، یہ تو مجھے مطمئن کر دیجئے۔ کہتا ہے بیٹا اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے رہا ہے کہ نہیں؟ دے رہا ہے، انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ نہیں؟ دے رہا ہے۔ اس کی بھی کوئی بیٹی یا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ بس پھر سمجھ جانا، بیٹھے ہیں جو حجرائے تقدیس میں، بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں، متحد ہیں غوث ہیں ابدال ہیں، افتراء میں دجل میں تدلیس میں، ٹیکس سمجھوں جزیہ مانوں یا نیاز، اور یہ ہے یہی دھندا پوری دنیا میں اور کہیں نہیں۔ جہاں جن کی اللہ سے نہیں بنائی وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہزارہ میں ایک بیٹھا ہوا اللہ کا بندہ، یہ جاتے ہیں حکمران وہاں پر اپنے اقتدار کی عمر دراز کرنے کے لیے، اس کے پاس ایک وہ ہے ڈنڈا ہے، وہ ڈنڈا مارتا ہے۔ ادھر بنو ڈیرہ اسماعیل خان بنو کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مجھے بتایا گیا کہ ایک صاحب ہے، وہ دربار پہ آنے والوں سے نذرانہ بھی لے لیتے ہیں، پھر ان کو جوتے مارتے ہیں، اور لوگ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ وہ جوتے کھاتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، تو ایک دن ہم نے سفر ذرا جلدی چلے، میں نے کہا دیکھتا چلو، وہاں چلے گئے۔ جب اس کو پتا چلا کہ ہم آئے ہیں، بڑی محبت سے اٹھا، میں اس کو صرف ہاتھوں سے مسافہ کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے گلے لگا کے کہا حضرت مجھے گلے لگائیے، مجھے پیار کیجیے، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ میں نے کہا بھائی کمال ہے، بڑی بے تکلف گفتگو کرتا ہے۔ بہرحال ملا، معانقہ کیا، اس کے بعد مجھے ساتھ والے کمرے میں لے گیا، کہتا ہے شاہ صاحب یہاں بیٹھ کر میں بھی اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں، یہ سارے جاہل آتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنا جن کو نصیب نہیں، وہ یہاں آ کر میرے سامنے نذرانہ بھی لے لیتا ہوں، اس کے بعد کہتا ہوں جھک جاؤ، وہ جھک جاتے ہیں۔ پھر مجھے وہ دکھایا، سوکھا ہوا چمڑا پڑا تھا اتنا لمبا سا، کہتا ہے ان جاہلوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت صاحب کا جوتا ہے، بھلا آپ بتائیں کوئی حضرت صاحب کے اتنے لمبے پاؤں ہوتے ہیں؟ تو مگر ان کا عقیدہ ہے، میں یہ جوتا اٹھا کر لگاتا ہوں۔ میں شاہ صاحب یقین فرمائیے پورا دن میں یہ جہاد کرتا ہوں، میرے بازو دکھتے ہیں، رات کو بازو دبلاتا ہوں، پھر اگلے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، اور دل میں کہتا ہوں میرے معبود جو تیرے در پہ نہیں جھکے گا یہاں آئے گا، اسے اتنے جوتے لگاؤں گا کہ یاد کرے گا۔ جو مجھے نذرانہ ملتا ہے وہ سارا میں مدارس کو بھیج دیتا ہوں۔ کہتا ہے دیکھ آپ دیکھ لیں، ایسے ہی بس عام سی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی تم عجیب آدمی ہو، وہ اللہ کا بندہ بھی ڈنڈا لیے بیٹھا ہے،
جاتے ہیں وہاں پر سیاسی یتیم وہ ڈنڈے مارتا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جتنے ڈنڈے مارے گا اتنے سال. اپنے پڑوسی سے پوچھ لو, اپنے پڑوسی سے پوچھ لو ماڈل ٹاؤن جا کر, اس نے بھی ڈنڈے مروائے تھے. مجھے ان کے لڑکے نے بتایا ہے 9 ڈنڈے مارے تھے, 9 مہینوں سے بھی پہلے رخصت ہو گئے. بہرحال فرمایا یہ تم جو بنائے بیٹھے ہو یہ خود ساختہ ہے, یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تم لوگوں سے کہتے ہو تم ہمیں خوش کرو, ہم کیونکہ تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں, تمہاری ہمارے آگے اور ہماری اس کے آگے. ما تعبدون من دونه الا اسماء, ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اب سنو, ان الحکم الا للہ, یہ ہے توحید کا پہلا سبق. ان الحکم الا للہ, حکمرانی کس کی؟ ان الحکم الا للہ, قانون کس کا؟ قانون اللہ کا, حکمرانی اس کی, حاکم عالم وہ, قادر مطلق وہ, حاکم مطلق اللہ ہی. امر اللہ تعبدو الا ایاہ. پھر جب تم اس کو حاکم مان لو گے تو وہ حکم دیتا ہے حاکم اعلیٰ کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. سجدہ کس کا؟ اللہ ہی کا. نیاز کس کی؟ پکار کس کو؟ دعا کس کی؟ مشکلات میں کام آنے والا حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی. جب حکمرانی اس کی ہوگی, قانون اس کا ہوگا, تو پھر عبادات بھی محفوظ ہوں گی. اور اگر قانون برطانیہ کا ہوگا اور حکمران مجھ سے پوچھتے ہیں صاحب یہ عورت کی حکمرانی کیسی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج بھی جہاز میں میں نے کہا آج کل آپ کو ہم سے یہ فتویٰ لینے میں بڑا بے چین ہوئے پھرتے ہیں, آپ خیریت تو ہے نہیں؟ بس چونکہ ایک عورت حکمران ہے. میں نے کہا پہلے کب مرد تھے؟ پہلو نے مرد بن کے ثابت کیا ہوتا, مرد بن کے دکھایا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. کس سے پوچھ کر ایک یہودی کے ہاتھ پورا ملک دے دیا, کس سے پوچھا؟ جس کی بیوی یہودیہ, جس کی بیٹیاں یہودنی, جس کی بہویں یہودنی, جس کے پوتے نواسے نواسیاں یہودی, جس کا پورا گھر یہودی, وہ مسلمان. اور ہم اتنے عقل سے فارغ ہیں کہ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر ہم ان قرائن کو نظر انداز کر کے اس کو مسلمان مان لیں. اسلام اتنا سادہ نہیں ہے یار, اتنا سادہ نہیں ہے اسلام. جیسے ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب خبر لگوانے کے لیے تو یہ کہہ دیا نا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ نہیں پڑھی, لیکن قادیانی لوگ جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ انڈور پڑھا کرتے ہیں گھر میں, اس میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں, ان کے سارے رشتہ دار. وہ نماز جنازہ پہلی ان کی انڈور ہوتی ہے, گھر کے اندر ہوتی ہے. قسم کھائے کہ اس نے نہیں پڑھی. اتنا سادہ نہیں ہے اسلام. دنیا کا کوئی نظریہ اتنا روشن ضمیر نہیں ہے جتنا اسلام روشن ضمیر ہے. اتنی بڑی داڑھی تھی ابن ابی کی, اتنی. اور ابن سبا جبہ زمین بوس ہوتا تھا, کم وقت کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا, لیکن نہیں مانا اس کو اسلام نے. امت مسلمہ کی بصیرت نے اسے پہچانا, اور اگر اس کو نہیں پہچانا گیا تو نقصان اٹھایا. جب تک نہیں پہچانا گیا نقصان اٹھاتے رہے. میرے عزیز دوستوں, میں معافی چاہتا ہوں اتنی دیر بھی مجھے آپ کو مبتلا امتحان نہیں رکھنا چاہیے تھا. اگر زندگی رہی تو کل ہم تفصیلی باتیں کریں گے, لیکن ایک بات آج کہہ دینا چاہتا ہوں. ضرورت پڑ جائے
حالات اگر مجبور کر دیں، زندگی میں کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے، اہل کتاب سے اتحاد کی گنجائش ہے، اہل نفاق سے اتحاد کی گنجائش نہیں ہے، کافروں سے اتحاد کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کافروں سے اتحاد کریں گے تو خلط ملط نہیں ہوگا، آپ مسلمان رہیں گے، وہ کافر رہیں گے، آپ ان کو ملت میں شامل نہیں کر سکیں گے، لیکن جب منافقوں سے اتحاد کریں گے تو پھر خلط ملط ہو جائے گا، پھر خلط ملط ہو جائے گا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اس قدر مشترک پر آئیے ایک ہو جائیں۔ لیکن منافقوں پر قرآن اتنا خطرناک ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں عبادت گاہ بنائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپننگ کے لیے انہوں نے دعوت دی، از راہ شفقت رحمت عالم نے وعدہ بھی فرما لیا، رب العالمین نے روکا اپنے محبوب کو، اجازت نہیں ہے، آپ کو اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے نام تو مسجد کا رکھا ہے لیکن وہ مسجد نہیں ہے، وہ امت میں تفریق کا مرکز ہے، وہ امت میں نفاق کا مرکز ہے، اس کے ذریعے امت کو توڑا جائے گا۔ آپ ایسی جگہ جس کی بنیادوں میں نفاق ہو جائیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ اسی مسجد میں رہیے جس کی بنیاد تقویٰ پہ ہے، طہارت پہ ہے، پاکیزگی پہ ہے، میری خوشنودی پہ ہے، میں تمہیں مسجد ضرار نہیں جانے دوں گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو منافقین کی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں بھی قدم نہیں رکھنے دیا۔ اور یاد رکھنا لاہور کے روشن ضمیروں، میرے ماضی کو لے کر حال تک مطالعہ کر لیجئے، اتنے زخم کفر سے ہمیں نہیں پہنچے جتنا منافقین سے پہنچے۔ اس دن مجھ سے کسی دوست نے کہا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا علاج وہ ہے جو سیدنا معاویہ نے کیا تھا، بس سیدنا معاویہ بن ابی سفیان والا علاج۔ جب 41 ہجری میں کمپرومائز ہوا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند سیدنا حسن نے جب حضرت معاویہ کو دعوت دی کہ چچا ہو، میں کوفہ کی اسی جامع مسجد کے ممبر پر آپ کو بٹھانا چاہتا ہوں جس ممبر پر میرے ابا خطبہ دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ حسن ہے نا جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سیادت کا ستارہ ہے، اللہ اس کے سر پہ سیادت کا تاج رکھے گا، لعل اللہ یسری بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ مجھے بدریہ وہی بتایا گیا ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو متصادم جماعتوں میں صلح و آشتی کا نشان بنے گا۔ فرمایا چچا ہو، میں ماضی کے تجربات سے سبق لیے بیٹھا ہوں، اسی ممبر پہ بٹھاؤں گا جس ممبر پر میرے ابا خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے کچھ شرائط ہیں، آپ ان پر غور کر لیجئے پھر ہم ایک ہو جائیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا بھتیجے کاغذ مجھے دیجئے۔ حضرت حسن نے فرمایا میں شرائط لکھ لوں پھر کاغذ دوں گا۔ فرمانے لگے نہیں، میں پہلے دستخط کر لوں شرائط پھر لکھنا۔ آج تک دنیا میں ایسی کمپرومائز، ایسی مصالحت نہیں ہوئی تھی، یہ دنیا کی پہلی مصالحت تھی کہ دستخط پہلے کیے گئے، ایک شریک نے دستخط پہلے کر دیے، شرائط بعد میں لکھی گئی۔ حضرت حسن نے پوچھا چچا آپ نے پہلے دستخط کیوں کر دیے؟ فرمانے لگے بیٹا مجھے آپ پر اعتماد ہے، میرا ضمیر کہتا ہے کہ حسن کوئی ایسی بات نہیں لکھے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ وہ تمام باتیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانا تھی انہیں حضرت معاویہ نے پہلے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا امت میں آگ لگانے والوں کو میں راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں، آپ اپنے وفاداروں کا نام لکھیے تاکہ انہیں مستثنا کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ہزاروں نام لکھے تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ناموں پر انگلی رکھ کے فرمایا یہ نعرے آپ کے ہاں لگاتے تھے، کھانا میرے دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ ہاں یہ جو نعرہ باز ہوتے ہیں نا کرائے کے آتے بھی بڑے جوش سے ہیں، جاتے بھی بڑے جوش سے ہیں۔ نعرے آپ کے ہاں کھانا میرے ہاں کھاتے تھے، اب فرمائیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا مٹاتا ہوں، ہزاروں نام مٹائے، اگر آپ ان کو سمجھ چکے ہیں تو مجھے آپ کی تحقیق پر اعتماد ہے، مجھے آپ کی سوچ پر مکمل
کے بعد ہے, ہزاروں نام مٹائے گئے, سینکڑوں باقی رہے. ان سینکڑوں کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کیمپ میں بٹھا لیا, باقیوں کا صفایا کیا, جیسے موجودوں نے صفایا کیا تھا نا نشہ کرنے والوں کا, حضرت معاویہ نے بھی صفایا کیا فرقہ واریت پھیلانے والوں کا. یہ ہوتے ہیں فرقہ واریت کے علمبردار, یہ ہوتے ہیں فرقہ واریت کے پرچار کرنے والے, جو سنت میں بدعت کا ملاوٹ کرتے ہیں, جو صحابہ کی تنقید تکذیب کو تنقید کو جزو ایمان سمجھتے ہیں. مدح صحابہ فرقہ واریت نہیں ہے, قدح صحابہ فرقہ واریت ہے. اگر مدح صحابہ فرقہ واریت ہے تو پورا قرآن صحابہ کی مدح و ثنا کر رہا ہے. مدح صحابہ ایمان ہے, قدح صحابہ اور قدح اہل بیت فرقہ واریت ہے. تو ان کو مٹانا چاہیے جو صحابہ کی تنقید کرتے ہیں, اہل بیت پر تنقید کرتے ہیں. میں نے سن 80 میں ایک فارمولہ دیا تھا, اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہا, یہاں لاہور کی ملاقاتوں میں بھی ہوتا رہا. سن 80 میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. ہمارے مرد مومن صاحب آجہانی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, وہ اس وقت برسر اقتدار تھے. اس زمانہ کے وزیر اقتدار تھے راجہ محمد ظفر اللہ, اس کی صدارت تھی. احمد رضا خان قصوری صاحب موجود تھے, جسٹس عبد الحلیم موجود تھا, اور 5-6 وزراء موجود تھے. اسلام آباد کے اس بیان میں نے دعوت اتحاد دی تھی. میں اس پہ آج بھی قائم ہوں, اور جب بھی اتحاد کروں گا اسی بنیاد پہ کروں گا. اپنے حضرت کے سامنے کہہ رہا ہوں, مجھے کسی ایسے اتحاد سے کوئی دلچسپی نہیں جس کا فارمولہ تہران میں طے پاتا ہے. میرا فارمولہ وہی ہے, آؤ میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت و عظمت پہ کانفرنس رکھتا ہوں, میں اس کا میزبان بنتا ہوں, آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیے میرے پلیٹ فارم پر سیدہ فاطمہ کا مقام بیان کیجیے. پھر آپ سیرت عائشہ صدیقہ پہ کانفرنس رکھیے, مجھے بلائیے, میں وہاں آ کر سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتا ہوں. میں تمہیں گوارا کرتا ہوں اس انداز میں, تم مجھے گوارا کرو اس انداز میں. تم جو میں علی مناؤ میں آؤں گا, میں جو میں معاویہ مناتا ہوں تم آؤ. تم جو میں حسین مناؤ میں آؤں گا, میں جو میں عثمان ذوالنورین مناتا ہوں تم آؤ میرے پلیٹ فارم پر. جن کو رسول نے اپنا کہا ہم مل کر انہیں اپنا کہیں, جنہیں رحمت عالم اپنے دامن میں سلائے بیٹھے ہیں ہم بھی انہیں اپنی عقیدتوں میں جگہ دیں, اپنے گوشے قلب میں جگہ دیں. جو رسول کے پیارے ہیں ہم انہیں اپنا محبوب بنائے, اور رسول سے جن لوگوں نے وفا نہیں کی ہم سب ان سے دوری کا اعلان کریں. پھر تم میرے ہو میں تمہارا ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہے, تم یہ عقیدہ رکھو کہ ایسا ام المومنین تو ہے لیکن مومنہ کہاں آ گئی. تم اپنی کتابوں میں حضور کی 3 بیٹیوں کا نام نکال دو, نصاب دینیات پڑھو, 9ویں 10ویں کی اسلامیات اٹھا کے دیکھو, اگر ان میں حضور کی 3 بیٹیوں کا نام آپ کو مل جائے تو مجھے جو سزا آپ پسند کرے وہی دے دیجئے, میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ نصاب دینیات کی ان کتابوں سے حضور کی 3 بیٹیوں کا نام نکالنا کیا یہ اسلام کی خدمت ہے, امت مسلمہ کے ساتھ انصاف ہے؟ قرآن نے بناتے کا صیغہ استعمال کر کے حضور کی 1 سے زیادہ بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا ہے, تم کیوں برداشت نہیں کرتے؟ حضرت عثمان ابن عفان کو داماد نبی نہیں لکھا گیا, پھر یکتفق تو نہیں ہوا کرتی نا دوستو. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ربیع الاول ہمارا محرم تمہارا, ہم ربیع الاول میں اور تم محرم میں, اب مجھے بھی ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے تو میں پھر درخرید ہوں ان کا, میں اس میں شریک نہیں ہوں. میرے اتحاد کی بنیاد کل بھی یہی تھی, آج بھی یہی ہے, اور آئندہ بھی یہی ہوگی کہ جن کرداروں کو قرآن نے عظیم بتایا ہے ان کرداروں کو عظیم مان لو, اور توحید و سنت کو بیدار رکھنے کا عزم کر لو, تو پھر انشاءاللہ ہم ایک ہو جائیں گے. ورنہ تو پھر یہاں دوسری اقوام بھی رہتی ہیں اس ملک میں, وہ اس ملک کے قانون کی, اس ملک کے دستور کی اتباع کریں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی جان و مال کی حفاظت کریں. اس انداز میں اگر کوئی رہنا چاہے تو ٹھیک,
اسلامی عقائد کی پاسداری کرے گا، اسلامی اقدار کی پاسداری کرے گا. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم کل باقی باتیں کریں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. 12-13 اکتوبر کو انشاءاللہ ختم نبوت کانفرنس صدیق آباد میں چنیوٹ اور اس کے درمیان، سرگوزہ کے درمیان. لاہور کے ساتھیوں ایک بات سنو، جب مرتدین کا اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں شرکت کے لیے امریکہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، ڈنمارک سے، سوئٹزرلینڈ سے، ناروے سے لوگ آتے. اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اجتماع ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور منکرین ختم نبوت پر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ رحمت عالم کی عزت و ناموس ہماری زندگی کی اصل منزل ہے، ہم اس منزل کو نہیں بھولے ہیں، ہم اس سے انصاف کرنے کا عزم رکھتے ہیں. جب اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس اجتماع میں شرکت نہیں کرتے. میری دل آزاری ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ آپ ایک نئے عزم، نئے بلبلے کے ساتھ تشریف لائیں. ابھی پچھلے مہینے میں اگست میں برطانیہ میں ختم نبوت کانفرنسوں کی جو ترتیب تھی وہ مکمل ہوئی. ہم اس میں گئے ہوئے تھے حضرت کی قیادت میں. آپ یقین فرمائیے کہ 200 میل دور سے لوگ ان کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہے. آج یہاں پتہ نہیں کیسے پتہ چلا ہے اس اجتماع میں بھی پشاور سے ساتھی آئے بیٹھے ہیں، اٹک سے آئے بیٹھے ہیں، میں نے کچھ ملے ہیں، کچھ میں چہرے پڑھ رہا ہوں. چھٹ سے آئے بیٹھے ہیں، گجرات سے، جہلم سے، دینا سے آئے بیٹھے ہیں عبد المجید ندیم کا بیان سننے کے لیے. اگر آپ اتنا سفر کر کے آ جاتے ہیں تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، عزت و ناموس کے لیے آپ 2 دن کی قربانی کیوں نہیں دیں گے؟ دیں گے کہ نہیں دیں گے آپ قربانی؟ صدیق آباد آپ تشریف لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں؟ ہم انشاءاللہ آپ کو ایک نیا لاہ عمل بھی دیں گے، اس میں آپ کو ہم ایک نیا عزم اور بلبلہ بھی دیں گے. اس میں تیاری کیجیے شرکت کی. جس طرح اللہ آپ کو راہ جانے کی توفیق عطا کرتا ہے اسی طرح آپ صدیق آباد جانے میں بھی اسی اہتمام کے ساتھ تیاری کیجیے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ ان حالات میں آپ سے باتیں کرتا رہا. آپ سے پھر معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے اس شدید گرمی میں اور حبس میں اتنا وقت گزارا ہے. ابھی دعا بھی نہیں ہوئی اور حضرت سے ہم نے دعا کے لیے درخواست کرنا ہے، ان کی دعا ہوگی اور آپ کو اجازت بھی نہیں ملی، لہٰذا نہ جانے کی اجازت ہے، نہ اٹھنے کی، نہ ہلنے کی. بس آرام سے تشریف رکھیں. احمد صاحب جو ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائد ہیں، امیر ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں آپ کو بتا دوں پھر ایک مرتبہ کہ انشاءاللہ ہم قریب امریکہ میں ختم نبوت کی تحریک پورے جہو جلال کے ساتھ حضرت کی قیادت میں پہنچ رہی ہے. کلنٹن کا ویسے بھی آج کل ٹمپریچر کچھ اپ سیٹ ہے، وہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے، اس لیے کہ سالانہ 20,000 انسان مسلمان ہو رہے ہیں. امریکہ میں ایک سال کا فگر بتا رہا ہوں، ایک سال میں 20,000 کے قریب انسان کفر کو چھوڑ کر، عیسائیت کو چھوڑ کر، بدھ مت کو چھوڑ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ رہے ہیں. اس کی اس لیے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی کلنٹن صاحب کی. انشاءاللہ تحریک ختم نبوت بھی پورے جاہو جلال کے ساتھ وہاں پہنچ رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مرزا قادیانی بھاگ گیا ہے، مرزا قادیانی اپنے والدین کے گھر میں گیا ہے. وہ اپنا مرزا طاہر لندن جا بیٹھا ہے تو یہ بھاگا تھوڑی ہے. وہ اس کے وارث ہیں، وہ اس کے پیرنٹس ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کے ہاں گیا ہوا. اللہ نے ہمیں بھی پہنچا دیا ہے، ہم بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ کینیڈا میں، جرمنی میں، ڈنمارک میں، سویڈن میں، پورے یورپ میں تاریخ تحفظ ختم نبوت پورے جاہو جلال کے ساتھ رواں دواں ہے حضرت کی قیادت میں اور دعاؤں کے ساتھ. آپ اس کے لیے دعا بھی کیجیے. میں حضرت سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. قاری نذیر احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کھلی جگہ کانفرنس رکھ کے میرے اوپر احسان فرمایا. میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں. کھلی جگہ کانفرنس کا وعدہ کیا حضرت اور غالب صاحب نے ہمیں یہاں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرمائے. مدرسہ سے کتنے طلباء فارغ ہو رہے ہیں بھائی؟ 16 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے. میرا خیال ہے اچھی کارکردگی ہے یار. 16 بچے قرآن کے حافظ ہو جائیں، 16 خاندانوں میں قرآن پہنچ جائے، بہت بڑی بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ 100 حفاظ یہاں سے فارغ ہوں اور ہم ان کے سروں پر دستار ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل کے لیے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں